بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة
اللہ یا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ الحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی باوقار باکردار معزز محترم علماء کرام، قراء اعظام، میرے عزیز طلبہ اور انتہائی واجب الاحترام میرے سننے والے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ سونا اپنی رحمت دے نال، اپنے فضل دے نال، خالق کائنات، مالک ارض و سما، مینوں اور آپ سب نو اس دنیا وچوں ایمان سلامت لے کے جان دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سونا اساں ساریاں دا خاتمہ ایمان تے فرمائے، اور رب کائنات دنیا اور آخرت دونوں جہانہ دے شر کلوں، فتنیاں کلوں مینوں تانوں ساڈی اولاداں نو اللہ سونا محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت دا فیصلہ برحق ہوندا ہے، مالک کائنات دے کسے فیصلے دے اندر بھی ظلم، زیادتی، ناانصافی بولو۔ مینوں قاری عبدالرب صاحب آدھے بیان پہ 45 دیگاں پکائی ہیں، یہ انہاں دا اثر ہے نا بھئی ہونے نال تساں جھومنا شروع کر دیتا۔ تھوڑا جیا بیدار ہو کے بیٹھو۔ ایک عادت آندھی رہے گی تساں ویکھدے رہو گے تے اے جتنے نعرے لگ سن میں ٹائم میں چو کٹیندہ رہا سا، اے میں تو انہوں دسیندہ پہ سارے اندے سامنے۔ ویسے میں گال نہیں کرندہ، میں نے پہلے روک دیتا گیا ہے۔ اللہ اس قوم نو اور خصوصاً اہل حدیثاں نو خالص اہل حدیث بنائے، آمین آکھ دو، اس گالتے تا آکھ دو۔ اللہ دے فیصلے میں گل کر رہے ہیں برحق ہوندے نے۔ اللہ جو بھی فیصلہ کردہ ہے، جس وقت کردہ ہے، جس واسطے کردہ ہے، وہ برحق ہوندہ ہے۔ اس دے فیصلے دے اندر کوئی سکم، کوئی زیادتی، کوئی ظلم نہیں ہوندہ ہے۔ اس مالک کے کائنات دا فیصلہ ہی کہ آج ایک عظیم اجتماع میرے برادر محترم حافظ محمد عثمان صاحب نے اپنے مرکز البدرین دے اندر رکھے، اور اللہ رب العزت دا فیصلہ ساتھے بھی لکھے اسی کہ انہوں دے والد محترم اس دنیا تو رخصت ہو گئے، اور آج ہی مغرب دے بعد انہوں دا جنازہ ہے۔ اللہ رب العزت ساڑھے بھائی حافظ محمد عثمان صاحب نو صبر جمیل عطا فرمائے، اور انہوں دے والد صاحب دیاں منزلہ آسان فرمائے۔ رب کائنات انہوں دی قبر دیاں تاریکیاں نو دور فرمائے۔ اللہ سونا ہر مسلمان دا خاتمہ ایمان تے فرمائے، اور رب کائنات انہوں دے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سب گناہ نو معاف فرما دے۔ تو حضرات، اللہ دا فیصلہ، اللہ دا انتخاب کدی غلط نہیں ہوندہ ہے۔ ہر مسلمان نو عقیدہ رکھنا چاہیے، خواہ سوچ، خواہ اس دا عقیدہ، خواہ اس دی عمل، خواہ اس دی فکر کچھ بھی ہوئے، اس سوچ ہر کلمہ پڑھن والے نو رکھنی چاہیے کہ اللہ دا انتخاب بھی درست ہے، اور رب کائنات دا فیصلہ بھی درست اور برحق ہے۔ اس واسطے کہ اللہ ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، عالم الغیب ہے، اللہ رب العزت ارحم الراحمین ہے۔ اس مالک کے کائنات، خالق کے کائنات دا اپنی مخلوق دے بارے جو بھی فیصلہ ہوندہ ہے وہ غلطیاں کلوں پاک ہوندہ ہے۔ اللہ دے فیصلے اور انتخاب دے اندر کوئی غلطی نہیں ہوندی ہے۔ جو بھی فیصلہ کردہ ہے اپنے
انسان واسطے مخلوق واسطے جس وقت جس قسم دا فیصلہ کردہ ہے اللہ دا فیصلہ عدل و انصاف تے مبنی ہوندہ ہے. اس دے اندر امت دی انسانیت دی مخلوق دی بھلائی ہوندی ہے. تو چنانچہ حضرات اللہ رب العزت نے ایک فیصلہ فرمایا، ایک انتخاب فرمایا ہے. سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ان اللہ عز و جل نظر فی قلوب العباد، اللہ رب العزت نے اپنے بندیاں دے دلاں دے اندر جھانک کے دیکھیا، اپنی رحمت دے نال کیسے دیکھیا اللہ ہی جاندہ ہے اس نو. اللہ نے اپنے بندیاں دے دلاں وچ جھانکیا. اللہ دے پیارے پیغمبر دے صحابی فرماندے نے اللہ رب العزت نے اپنے بندیاں دے دلاں دے اندر جھانکن دے بعد فاختار محمدن صلی اللہ علیہ وسلم برسالتہ وانتخبہ بعلمہ. توجہ کرنا، اللہ رب العزت نے بندیاں دے دلاں دے اندر جھانکن دے بعد اپنی جتنے انسان اس نے پیدا کرنے ہیں سارے انسانہ دے دلاں نو بناون والا بھی اللہ ہے، دلاں دے جانن والا بھی اللہ ہے. اللہ رب العزت صرف دسنا ہے چاہتے ہیں، اللہ نو جھانکن دی کوئی ضرورت نہیں. اللہ جاندہ ہے، جس نے انسان نو بناونا ہے وہ انسان دی ہر شے نو جاندہ ہے، اس دے اچھے برے نو جاندہ ہے، اس دی غربت امیری نو جاندہ ہے، اس دی نیکی بدی نو جاندہ ہے. صرف دنیا کائنات نو دسن واسطے کہ میں رب جس چیز دا انتخاب کرنا ہاں، جس دا فیصلہ کرنا ہاں، ساری کائنات دے تجربے مشاہدے، ساری کائنات دی فہم و فراست، ساری کائنات دیاں عقلاں دنگ اور گنگ ہو سکدیاں نے، مگر میں رب دا فیصلہ اور میرا انتخاب غلط ہو سکدا. اللہ نے فیصلہ کیتا فاختار محمدن صلی اللہ علیہ وسلم. پوری کائنات انسانیت وچ اللہ نے جھانکن دے بعد انتخاب کیتا، فیصلہ کیتا، پسند کیتا تے سنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رسالت واسطے پسند کیتا. اور اگلے الفاظ سنیے وانتخبہ بعلمہ. اللہ رب العزت نے اپنی شریعت کہ اللہ رب العزت اس انسانیت کو کیا کرانا چاہتا ہے، اس انسان نو کیسے زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس انسان دا عقیدہ کیسے رکھنا چاہتا ہے، اس انسان دے اعمال کیسے پسند کرتا ہے. وانتخبہ بعلمہ. اللہ رب العزت نے اپنے علم دین اور شریعت دے دنیا کائنات دے لوگاں نو دسن واسطے اللہ نے انتخاب کیتا اپنی شریعت دا تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کیتا ہے. پہلا انتخاب اللہ دا کیا ہے کہ اللہ نے ساری مخلوقات وچوں رسالت و نبوت واسطے اپنے دین اور شریعت واسطے انتخاب فرمایا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمایا ہے. دور دراز تو آنے والے دیہاتیوں، بلوچوں، جٹوں اور دیگر برادری دے ساتھیوں سن کے جانا، پھر دسنا کہ اہل حدیث عقیدہ اور نظریہ کیا ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر دے بارے اللہ فرمانے نے میرا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتخاب ہے، میں رسالت واسطے انتخاب کیتا ہے تو محمد الرسول اللہ دا کیتا ہے، اپنی شریعت واسطے انتخاب کیتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کیتا ہے. رب دی مخلوق دے اندر امام ابو حنیفہ بھی آنا ہے، رب دی مخلوق دے اندر امام شافی بھی اللہ دے علم دے اندر ہے، اللہ دی مخلوق دے اندر امام مالک بھی اللہ دے علم دے اندر ہے، امام شافی بھی اللہ دے علم دے اندر ہے، سیدنا ابو بکر و عمر و فاروق عثمان غنی اور حضرت علی حیدر کرار بھی رب دے علم دے اندر نے. سنیے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی رب دے علم دے اندر ہے. دنیا دے علماء محدثین اتقیاء صوفیاء علماء بارارہ اتقیاء پوری کائنات انسانیت نو رب جاندہ ہے.
اللہ نے اپنی شریعت واسطے کسے امام دا، مولوی دا، پیر دا، خطیب دا، محدث دا، فقیہ دا انتخاب نہیں کیتا ہے، رب نے اپنی شریعت واسطے انتخاب کیتا ہے تو زبان محمد رسول اللہ دا کیتا ہے۔ اور اساں اہل حدیث ہیں، ساڈا عقیدہ ہے کہ اللہ دا انتخاب اور فیصلہ غلط ہو سکتا نہیں ہے۔ جو بندہ، جو انسان، جو لوگ اللہ دے اس فیصلے نو تسلیم نہیں کر دے ہیں، انتخاب اللہ شریعت دا مصطفیٰ دا کردہ ہے، وہ شریعت کسی اور کو لیندے نے، اللہ نے دین دے واسطے انتخاب مصطفیٰ دی زبان و کردار دا کیتا ہے، وہ فتوہ کسی اور دے دین دا سمجھ دے نے۔ اور لوگوں سن لو، اللہ نے کائنات دے واسطے امام اعظم دا انتخاب وجود مصطفیٰ دا کیتا ہے۔ کوئی آدمی امام اعظم رسول اللہ تو علاوہ کسی اور نو سمجھدا ہے، غلط فہمی دور کر لے۔ رب کعبہ دی قسم، اس نے رب دے انتخاب تے اعتراض کیتا ہے، رب دے فیصلے تے انتخاب کیتا ہے۔ جو اللہ دے فیصلے تے اعتراض کردا ہے، رب دے انتخاب نو ٹھکرا دیندا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اللہ دی رحمت دا حقدار ہے۔ کوئی گل سمجھ آندی پئی کہ نہیں آندی پئی؟ اللہ اللہ نے شریعت واسطے انتخاب کس دا کیتا؟ سونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ پھر سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے ثم نظر فی قلوب الناس، رسول انتخاب کرن دے بعد، مرشد بنان دے بعد، پیر بنان دے بعد، معلم دے انتخاب کرن دے بعد، اللہ نے پھر دیکھیا کہ میں اپنی مخلوق وچوں کس کس نو مصطفیٰ دا مرید بناواں، کس کس نو مصطفیٰ دا یار بناواں، کس کس نو مصطفیٰ دا وزیر بناواں، کس کس نو مصطفیٰ دا داماد بناواں، کس کس نو مصطفیٰ دا سسر بناواں، کس کس نو مصطفیٰ دا یار بناواں۔ فرمایا ثم نظر فی قلوب الناس، پھر رب کائنات نے دوبارہ لوگاں دے دلاں دے اندر دیکھیا، فاختار لہو اصحابہ، پھر رب کائنات نے پوری انسانیت وچوں چن کے اللہ دے نبی دے صحابہ دا انتخاب فرمایا، فجعلہم وزر فجعلہم انصار دینہ و وزراء نبیہ۔ اللہ نے جیسے رسول دا انتخاب خود فرمایا ہے، اللہ دے انتخاب دے اندر غلطی نہیں، اللہ نے صحابہ کرام دا انتخاب بھی خود فرمایا ہے۔ کس نو اپنے نبی دا انصار بناواں، کس نو اپنے مصطفیٰ دا وزیر بناواں، کس نو مصطفیٰ دا یار غار بناواں، کس نو محمد الرسول اللہ دا خلیفہ بناواں، کس نو مصطفیٰ دے انصاری بناواں، کس نو مصطفیٰ دے مہاجرین بناواں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر فرمانے نے سے پھر رب کائنات نے انتخاب کیتا، انتخاب کر کے اپنے مصطفیٰ دے صحابہ کرام نو پوری کائنات وچوں منتخب فرمایا۔ اللہ دا انتخاب بھی غلط، اللہ جاندہ ہے کہ میں کس نو کس وقت دے اندر خلیفہ بنانا ہے، کس نو غیار غار بنانا ہے، کس نو سسر بنانا ہے، اے میرے رب دا انتخاب ہے۔ جو لوگ ابو بکر صدیق دی خلافت تے اعتراض کر دینے، ابو بکر صدیق دی خلافت تے اعتراض کر دینے، رب کعبہ دی قسم اس نے اعتراض ابو بکر صدیق دی خلافت تے نہیں کیتا، رب دے انتخاب تے اعتراض کیتا ہے۔ جس نے عمر فاروق دی عدالت تے اعتراض کیتا ہے، عمر فاروق تے نہیں ہے، رب دے انتخاب تے اعتراض کیتا ہے۔ جس نے عثمان ذی النورین تے اعتراض کیتا ہے، اعتراض عثمان ذی النورین تے نہیں، اللہ دے انتخاب تے اعتراض کیتا ہے۔ جس نے علی حیدر کرار تے اعتراض کیتا ہے، اعتراض علی تے نہیں کیتا، رب دے انتخاب تے کیتا ہے۔ جس نے حضرت معاویہ تے اعتراض کیتا ہے، اعتراض سیدنا معاویہ تے نہیں، رب دے انتخاب تے اعتراض کیتا ہے۔ جس نے حسن و حسین تے اعتراض کیتا ہے، اس نے اعتراض حسن و حسین تے نہیں، رب دے انتخاب تے کیتا ہے۔ جس نے سید عائشہ صدیقہ دے عزت و آبرو تے حملہ کیتا ہے، اس نے انتخاب تے رب دے انتخاب تے حملہ کیتا ہے۔ جس نے میرے نبی دے بستر تے حملہ کیتا ہے، اس ظالم نے نبی دے بستر تے نہیں، رب دے انتخاب تے حملہ کیتا ہے۔ جس نے میرے نبی دی دھی تے الزام لگایا ہے، اس الزام نبی دی بیٹی تے نہیں ہے، رب دے انتخاب تے لگایا ہے۔ سن لو اہل
حدیث دا عقیدہ ہے رب جو بھی انتخاب کردا ہے جس واسطے کردا ہے رب دا انتخاب برحق ہے جویں میرے مصطفیٰ دی امامت برحق ہے انہیں محمد رسول اللہ دے یاراں دی خلافت بھی برحق ہے نبی دا انتخاب کرن والا کون اب بولو سیر نہ ہلائیو تے نبی دے صحابہ دا انتخاب کرن والا کون اللہ نے نبی نو کیوں چنیا ساری کائنات نالوں زیادہ اللہ نو محبوب محمد رسول اللہ ہے نبی دے صحابہ نو کیوں چنیا کہ جنہ نو میرے نبی دے صحابہ بنن واسطے اللہ نے چنیا ہے اللہ جاندہ ہے کہ پوری کائنات نالوں زیادہ میرے محبوب دے وفادار بھی ہیں یار بھی ہیں تابدار بھی ہیں جتنی محبت صحابی نو محمد رسول اللہ نال ہے رب کعبہ دی قسم اتنی محبت کسے نال نہیں کوئی باپ اپنے بیٹے نال اتنی محبت نہیں کر سکتا ہے کوئی بیٹا باپ نال اتنی محبت نہیں کر سکتا ہے جتنی محبت مصطفیٰ دے صحابہ نو مصطفیٰ دے نال ہے لوگوں اس دیا مثالہ ہزارہ سینکڑے واقعات مل دینے آئیے دو بات عرض کرنا ہے نبی دے صحابہ نو کتنا پیار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نال حضرت زید ابن حارثہ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ اے غلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے انہاں دے باپ نو پتہ چلدا ہے کہ میرا بیٹا مکے دے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہے اے پیسے تھیلا بھر کے لائے اندر درہم و دینار دا پوچھدیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کلو آیا سونے میرا بیٹا تواڈے کل غلام ہے جتنے پیسے لینے نے لے لو میرا بیٹا میں نے واپس کر دیو اللہ دے رسول فرمانن بھائی زید تیرا بیٹا ہے انہوں بلا لینے ہیں جی وہ تیرے نال جامنا چاہندہ ہے تے میں بغیر پیسے دے انہوں تیرے نال ہے ٹور دے سا گل سمجھ آندی پہنے اسے کہ تو وڈی انصاف تے عدل دی گل کوئی نہیں کہ جی میرا بیٹا میرے نال آندہ ہے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغیر پیسے دے فرمایا ٹھیک ہے جی میں منظور ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید نو بلایا فرمایا زید جاننا ہے کون ہے جی میں جاننا ہے میرا ابا حضور ہے اے میرا نال چاچا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نو بھی جاننا ہے نا میرے کل بھی راندہ پہ ان جے جامنا چاہنا ہے چاچے نال پیو نال تے میری طرفوں تینوں اجازت ہے میری طرفوں تینوں کیا ہے اجازت ہے یہ تیرا ابا ہے تیرا چاچا ہے جے جامنا چاہنا ہے میری طرفوں تینوں اجازت ہے جے میرے کلوں رانا چاہیں تے تو اگے جاننا میں تیرے نال کی سلوک کرنا کتنا پیار کرنا سنو نبی دے صحابی نو نبی نال کتنا پیار ہے باپ دی طرف دیکھیا چاچے جی طرف دیکھیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رخ انور تے دیکھن دے بعد کہندہ ہے ابا چاچا ہاں دس زید کیا فیصلہ کیا رائے ہے فرمایا ابا میں تیرے ساتھ نہیں جاندہ میں محمد دی غلامی وچ رہنا پسند کرنا باپ کہندہ بیٹا آزادی اور کہاں غلامی آزادی نو تو قربان پہ کرنا غلامی تے سنو نبی دے صحابی نو نبی نال کتنا پیار ہے رب کعبہ دی قسم حضرت زید جواب دیں دینے ابا تیرے نال آزادی تے میں لکھاں آزادیاں محمد دی جتی دی غلامی تو قربان کر دے اللہ پاک فرمانے سونے جے تیرے نال انہوں اتنا پیار ہے نا جو پیو ماں نو چھوڑ سکتے ہیں میں بھی اج عرشاں تو اعلان پیا کرے نا میں نو ہی ساری کائنات نالوں زیادہ پیار ہے تا محمد دے یارہ نال پیار اے تیرے وفادار تے تابدار نے میرے یار نے
اے تیرے صحابی نے میری جماعت دے بندے نے جتنا اے تیرے نال زیادہ پیار کر دیں اتنا میں انہاں نال پیار کرنا اے تینوں نہیں چھوڑ سکدے میں انہاں نوں نہیں چھوڑ دا اے تیری شکایت برداشت نہیں کر دے میں انہاں دی شکایت برداشت نہیں کر دا اے تیرے خلاف سننا پسند نہیں کر دے میں انہاں دے خلاف سننا پسند ہے اللہ دا قرآن ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ اے میرا پاک پیغمبر اے میرا سونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جند جیوی لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ انہاں وچوں کوئی ایک بھی میرا پاک پیغمبراں انہاں وچ جے کوئی غلطیاں ہو جاویں کسے قسم دیاں کوئی نہ دے کولوں خطا ہو جائے او میرا پاک پیغمبر انہاں نوں جھڑکیا نہ کر کیوں جے تو اج جھڑک چھوڑیا جنہاں دے دل میلے تے کالے ہونے انہاں آکھنا اے تا اوے جنوں اللہ دے رسول نے جھڑک چھوڑیا ہے او تبرہ کرن دا موقع مل جائے گا میرے محمد رسول اللہ دے صحابی تے اعتراض دا موقع مل جائے گا میں اللہ دے انتخاب تے انہوں اعتراض دا موقع مل جائے گا او میرا پاک پیغمبرہ جی میں تیرے اتے کوئی الزام لاوے تیرے اتے کوئی زبان درازیاں کرے میں او برداشت نہیں کریں دا انہی طرح جے تیرے صحابہ کرام کولوں کوئی غلطی بھی ہو جائے میں تے محمد سونے نو ادا پیاں لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ ما لیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء اے میرا پاک پیغمبر انہاں نوں جھڑکیا نہ کر کیونکہ اس واسطے جے تو انہاں دا معلم تے استاد ہے تو انہاں دیاں خیر خواہیاں کرن والا ہے تے گھٹ انہاں دیاں قربانیاں کوئی نہیں ہو میرا یارا انہاں بھی ساری کائنات نو چھوڑیا ہے پر تے محمد رسول اللہ نو نہیں چھوڑیا ہے انہاں بھی ماں پہ چھوڑے نے پر تے محمد رسول اللہ نو نہیں چھوڑیا حتیٰ کہ اپنے پتر تے دھیاں تے چھوڑ دیتیاں پر تے محمد رسول اللہ دے سنت دے اتے کمپرومائز نہیں کیتا تے محمد رسول اللہ دے بولنا دے خلاف انہاں سننا بھی پسند نہیں کیتا ہوں میرا یارا بلکہ سن میرا پاک پیغمبر چونکہ انہاں نو تیرے نال وڈا پیار ہے اتنا پیار کہ آتنو دسا عمار ابن زیاد کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد دا موقع ہے اللہ دا پاک پیغمبر سنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس لے غزوہ ختم تھی ویندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر اپنے یاراں کولوں آندے پین چل دیاں حضرت عمار ابن زیاد کا زخمی صحابی پہ ہویا ہے اللہ دے پاک پیغمبر آکے کول کھڑے ہوئے تے پوچھ دن وہ میرا یارا عمارا جی یا رسول اللہ فرمایا جے کوئی آخری خواہش ہے آخری آرزو ہے آخری تمنی تے میں محمد کو ڈا سکھن میرے کلوں جتنا تھی سگیا میں تیری آخری آرزو پوری کر دیاں
چنگا ہے سنو مرکز بدرین چان والے ہو اللہ دی قسم میرے محبوب پیغمبر نال صحابہ کرام نو کتنا پیار ہے اے زخمہ نال چورو چور عمار ابن زیاد اپنے وجود کو گھسیٹ گھسیٹ کے اپنا منہ سنے محمد رسول اللہ دے قدمہ تے رکھ دے تے روح پرواز کر ویندی کائنات نو پیغام دے رہے آئے کہ سونے آجے میری آرزو آخری پوچھ دے وے تا میری آرزو تے تمنائے کہ قدم توڑے ہوئن تیر جسم روح میرا پرواز کر جاوے قدم توڑے ہوئن تے چہرہ میں عمار دا ہوئے توڑے قدمہ وچ میری جان نکل ونجے یہ میری آرزو تے تمنائے اللہ پا فرما دینا جند جیوی ہو میرا یارا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین میرا پاک پیغمبر آج میں انہا پیار دی حد کر چھوڑیے کہ ساری کائنات نو چھوڑنا پسند کیتا ہے تاہے محمد رسول اللہ دے ہوٹھاں وچوں نکلے ہوئے بولنو اگا پچھاں بھی سننا پسند نہیں کیتا ہے جہاں مسلم شریف دی حدیث تینوں سنا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کریں دن کہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے بنی الاسلام والا خمسن اللہ نے پانچ چیزاں نو اسلام دی بنیاد بنایا ہے ایو وحد اللہ تعالی اللہ دی توحید لا الہ الا اللہ اے پہلی بنیاد ہے و اقام الصلاۃ نماز دا قائم کرنا دوئی بنیاد ہے و ایتاء الزکات زکات دا دیونا تری بنیاد ہے و صیام رمضان ہے رمضان شریف دے روزے رکھنا چوتھی بنیاد ہے والا حج کرنا ہے پنویں بنیاد ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی ترتیب کی میں پہلے لا الہ الا اللہ والاقام الصلاۃ نماز دا قائم کرنا ہے مت اللہ دے رسول فرمایا ایتاء الزکات زکات دا دینا ہے مت اللہ دے رسول فرمایا وصیام رمضان ہے رمضان دے روزے رکھنا تے آخری فرمایا والا حج ہے اے حدیث سنن دے بعد سنو اے حدیثو اللہ دی قسم ہے اج اللہ تینوں تے مینوں سچا اہل حدیث بنا دے وے سنن والے نے کیا کیا ہے جناب اللہ دے رسول نے فرمایا والا حج و صیام رمضان اللہ دے رسول نے حج دائی نہ لے آئے تے رمضان دے روزے دائی نہ لے آئے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی فرماندہ ہے لا 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 اینج نہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام رمضان والا حج وہاں قضا سمیتہو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے پہلے روزے دنا لے آئے تے پچھے حج دنا لے آئے تو پہلے حج دا ذکر کرنا ہے پچھے روزے دا ذکر کرنا ہے میں انج نہ سنے آئے اللہ دے رسول کو نہ انج میں سننا چاہنا ہے صحابی نو کتنا پیار ہے اللہ دی قسم نبی دی زبان وچوں جڑے الفاظ نکلے نے انہاں نو اگے پیچھے بغیر بے ترتیب سننا بھی پسند ہے جیڑا لفظ رسول اللہ دی زبان چوں پہلے نکلے آئے صحابی یاد ہے وہ پہلے بیان کر جیڑا پیچھے نکلے آئے وہ پیچھے بیان کر صحابی دی غیرت اتنی بھی گوارا نہیں کر دی کہ نبی دے الفاظانو اگے پیچھے بیان کیتا جائے اے ہے صحابی اج اللہ دی قسم دنیا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثانو کڈ کر دینے بابے نے نیا ہے بزرگاں نے نیا ہے علامہ صاحب نیا ہے شاہ صاحب نیا ہے امام صاحب نیا ہے اللہ نو پتا اس واسطے رب کائنات نے ساری کائنات محمد رسول اللہ دے انتخاب کرن دے بعد صحابہ نو
میرے پاک پیغمبر دے یار بنایا ہے، انتخاب کیتا ہے انہاں دا۔ میرے رب نو پتا کہ ساری کائنات آگر پیچھے ہو سکتی ہے، جڑے میں محمد دے یار بناندا پیا اے مصطفیٰ دے اتنے محبت کرن والے نے کہ میرے محمد دی زبان چوں نکلے ہوئے الفاظ دی ترتیب بھی بدلن دی اجازت ہے۔ اج لوگ فتوی نبی دی حدیث دے خلاف کالا کالا رسول اللہ نو نظر انداز کرن والو سن لو، جو نبی کی حدیث پہ اعتراض کرتا ہے رب کعبہ کی قسم اس نے بخاری کی حدیث پہ اعتراض نہیں کیا، مسلم کی حدیث پہ اعتراض نہیں کیا، ابو داؤد کی حدیث پہ اعتراض نہیں کیا، سنن نسائی کی حدیث پہ اعتراض نہیں کیا، ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث پہ اعتراض نہیں کیا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے جو نبی کی حدیث پہ اعتراض کرتا ہے وہ در حقیقت رب کے انتخاب پہ اعتراض کرتا ہے، اور رب دے انتخاب تے اعتراض کرے تے آکھے میں مواحد ہاں، اس دن ہاں توحید ہے۔ سب تو پہلے شیطان نے رب دے انتخاب تے اعتراض کیتا ہے۔ آؤ پڑھو قرآن۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام نو بنایا، شیطان اعتراض کیتا کہ نہیں کیتا؟ ایمان نال دسو رب دی بنائی ہوئی شے تے بلا کوئی حق ہے اعتراض کرن دا؟ پر اندر دا شیطان جس وقت جس دے دل وچ جاگ جائے اور رب دی تخلیق تے بھی اعتراض ہے، رب دے انتخاب تے بھی اعتراض ہے کردہ ہے۔ اللہ فرماندے میں انتخاب کیتا ہے اپنی شریعت واسطے زبان محمد الرسول اللہ دا، میں ہوٹھاں دا انتخاب کیتا ہے محمد الرسول اللہ دا، میں قلب اطہر دا انتخاب کیتا ہے محمد الرسول اللہ دا، میں فکر و نظر دا انتخاب کیتا ہے محمد الرسول اللہ دا، میں قول و فعل دا انتخاب کیتا ہے محمد الرسول اللہ دا، میں اپنی شریعت دا انتخاب کیتا ہے محمد الرسول اللہ دا، میں کائنات دے نبیوں دے امام بنان دا انتخاب کیتا ہے محمد الرسول اللہ دا، میں قائد المرسلین دا انتخاب کیتا ہے محمد الرسول اللہ دا، میں جنت دے فاتح دا انتخاب کیتا ہے محمد الرسول اللہ دا، میں حوض کوثر دے مالک بنان دا انتخاب کیتا ہے محمد الرسول اللہ دا، میں خاتم النبیین دا انتخاب کیتا ہے محمد الرسول اللہ دا، میں اپنی ہر بات نو نبی دی شریعت بنایا ہے تے نبی دی زبان دا مظہر بنایا ہے، تو انتخاب محمد رسول اللہ دا کیتا ہے۔ آج نبی دی نماز تے اعتراض کردہ ہے، نبی دی حدیث تے اعتراض کردہ ہے، نبی دے فتویاں تے اعتراض کردہ ہے، نبی دے کردار تے اعتراض کردہ ہے، نبی دی بیویاں تے اعتراض کردہ ہے، نبی دے صحابیاں تے اعتراض کردہ ہے۔ جو نبی اور نبی دے صحابہ تے، جو نبی اور نبی دے عمل تے اعتراض کردہ ہے، اے مشرک ہے، اس نے رب دے انتخاب تے اعتراض کیتا ہے۔ حضرات سنیے، اہل حدیث دا مسلک رب دی توحید ہے، میرے مسلک دی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ میرا مالک جیسے خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، میرا رب سبحان ہے، غلطیاں کلو پاک ہے، بے عیب ہے، میرے رب دے کسے فیصلے دے اندر کوئی عیب نہیں، میرے رب دے انتخاب وچ کوئی عیب نہیں ہے۔ میرے رب نے جو بھی انتخاب کیتا ہے برحق کیتا ہے، میں رب نو رب مننا ہاں، اس واسطے رب دے انتخاب محمد الرسول اللہ نو امام مننا ہاں۔ جیڑا رب نو رب مننے تے مصطفیٰ تے اعتراض کر سکدا ہاں۔ آج اعتراض کس حدیث تے؟ متفقن علیہ حدیث تے۔ تو کون ہونا ہے نبی دی زبان تے اعتراض کرنے والا؟ میرے نبی دی زبان وچوں نکلے، عرشاں دا رب آکھے وکیل ہی یا رب مینوں محمد دے ہوٹھاں ہلایاں دی قسم، تو آکھے نبی دی حدیث ایک قرآن دے خلاف ہے، اور قرآن دا انتخاب رب نے کیتا ہے تے اللہ دی قسم لوح محفوظ تو رب نے انتخاب قرآن دا زمین تے اتارن دا کیتا ہے تے سینہ محمد رسول اللہ دا انتخاب کیتا ہے۔ رب نے اپنی تلاوت واسطے سب تو پہلے جس زبان دا انتخاب کیتا ہے وہ محمد رسول اللہ دا ہے۔ جہان تے تباہ و برباد ہو سکتا ہے، رب ذوالجلال دی قسم ہے میرے محبوب پیغمبر دی زبان وچوں نکلی ہوئی کوئی بات بھی نہ خلاف شریعت ہو سکتی ہے نہ خلاف قرآن ہو سکتی۔
اللہ آخدا ہے میں نبی دا انتخاب کیتا ہے، میں نبی نو کائنات واسطے امام بنایا ہے، وانتخبہو بعلمہ، اپنی شریعت واسطے منتخب کیتا ہے تو محمد رسول اللہ نو کیتا ہے۔ اور سنو نماز پڑھنے والوں، میں رب دا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں، اور جڑے بندے نماز دے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھ دے، اپنی نمازاں نو بے وزن مولویاں دے فتویاں نال نہ کرو، اپنی نمازاں نو بیکار مت بناؤ، اپنی نمازاں نو عمل سہلے تو خالی مت بناؤ۔ رب کعبہ دی قسم، حدیث متفقن علیہ ہے، تمام روئے زمین دے کلمہ پڑھنے والے دا اتفاق ہے کہ حدیث رسول اللہ دی ہے۔ اللہ دے رسول فرماندہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لوگوں فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوندی۔ کائنات دا ملوانا مغالطے دا شکار ہو سکتا ہے، میرے نبی دی حدیث غلط ہو سکتی، اور بولو غلط ہو سکتی۔ میرا نبی آخدا پہ ہے تے مولوی اکھے قرآن دے خلاف ہے، قرآن میرے نبی تے نازل ہویا، تیرے ملوانے تے نازل ہویا۔ قرآن نو میرے نبی نے پڑھے ہے، سب تو پہلے میرے نبی نے سمجھے ہے۔ اللہ فرماتا یعلمہم الکتاب والحکمہ، میں اپنے نبی نو کتاب نازل بھی کیتی ہے اور فہم کتاب بھی اپنے نبی نو میں خود عطا کیتا ہے۔ میرا نبی جاندہ ہے، میرا نبی پڑھدا کھڑا اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون۔ اے میرے نبی دی زبان پڑھ دی بھی کھڑی ہے، میرے نبی نو پتا ہے، میرے نبی دے علم دے اندر ہے، اس دے باوجود میرا نبی کہہ رہا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ اور کائنات دے ملوانیوں اور لوگاں دی نمازاں تے ڈاکے ڈالنے والوں، لوگاں دی نمازاں نو بیکار بنانے والوں، او ہوش کرو، میں تمہیں رب کا واسطہ دیتا ہوں، فتوے لگاؤ اہل حدیثوں پر، بے شک فتوے لگاؤ اہل حدیث مولویوں پر، مگر میری غیرت، میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد فتوہ مصطفیٰ پر لگائے کہ محمد کی حدیث رب کے قرآن کے خلاف ہے۔ او بھائی اللہ تینوں جزائے خیر دے، ایت آ گیا جزاک اللہ، ایک ہی آ گیا جزاک اللہ، اللہ انہوں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میری بات سن لو، میں جمعہ اتھے بھی پڑھانا چوتھا تے پہلا جمعہ مرکز توحید دے اندر، الحمدللہ میں تے ہمیشہ اتھے رہ جانا۔ آج بھی میں نے تکلیف آئی تے میں تکلیف دے نال آج تے ڈاکٹر عبدالحفیظ بھٹی صاحب کو جا کے ٹیکے شیکے لوا کے آیا، آنا کوئی نہیں سی، لیکن بھائی عثمان صاحب دے والد گرامی دا سنن دے بعد پھر بیٹھنا میرے ایمان غیرت محبت گوارا نہیں کیتا۔ اللہ رب العزت بھائی عثمان نو صبر جمیل عطا فرمائے، انہاں دے والد محترم دی قبر نور نال منور فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔